میں نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ پہلی مجلس میں بہت جلدی میں نقل کیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا، اور یہ جملہ وہ تھا جو ان کے فتوے کا حصہ بنا تھا۔ مرجع وقت نائب امام، اچھا مرجع وقت کیوں کہہ دوں؟ کوئی بھی مرجع، چاہے ہمارے آج کے دور کا ہو، چاہے وہ علامہ ہلی ہوں، چاہے وہ شہید اول ہوں، چاہے وہ شیخ توسی ہوں، مرجع جب فتویٰ دیتا ہے تو فتوے کی جو زبان ہے جیسے قانون کی زبان ہوتی ہے، اس میں ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ فتوے میں الفاظ مختصر رکھے جاتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی جاتی۔ وہ پھر فتوے سے ہٹ کر کبھی کوئی تقریر، کبھی کوئی پیغام، کبھی کوئی اپیل، کبھی کوئی مشورہ، کبھی کوئی نصیحت۔ لیکن یہ والا جو لفظ امام خمینی نے استعمال کیا، یہ اپنے فتوے کا حصہ بنا کے استعمال کیا۔ اب میں اس سے زیادہ یہ آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کی سیاست میں پچھلے چند سالوں میں آئین، ترمیم، تبدیلی، کورٹ کے فیصلے، اس سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قانون کی زبان میں الفاظ کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی، اور ایک ایک لفظ اگر واضح نہ کیا جائے تو بعد میں اس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اس کے کئی معنی نکل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو پورے فل کورٹ کو بیٹھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا صحیح مطلب کیا، اور وہ سارے جج بھی متفق نہیں ہوتے، ایک کہتا ہے یہ مطلب، ایک کہتا ہے وہ مطلب، لیکن میں فضول باتوں کی طرف چلا گیا، واپس آؤں۔ فرمایا کہ یہ جو طلاق کا اختیار حکومت وقت نے عورت کو بھی دیا، اب یہ فتوے کے الفاظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ زمانہ تھا شاہ ایران کا، اور جب کبھی کوئی حکومت مقبولیت چاہتی وہ بہت پاپولر ہو تو سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا ہے عورت، ان کو کسی طریقے سے اپنی جانب کھینچا جائے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام میں کچھ ایسے احکامات ہیں جس کی بنا پہ عورتیں اسلام سے ناراض رہتی ہیں، چاہے بہت بدتمیز قسم کی عورتیں ہوں جو صاف صاف کہہ دیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، اور چاہے وہ ذرا سا مذہب کا بھی خیال رکھنا چاہیں تو زبان سے یہ نہ کہیں مگر دل میں ان کے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ ایک میرا الگ موضوع ہے جو سیرت رسول میں 28 سفر کے اشرے میں پڑھتا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ اگر جائیں گے تو بے شمار میری مجالس اس موضوع پہ ملیں گے، کیونکہ واقعاً کچھ چیزیں ایسی جو ایک عام عورت کو اسلام کے خلاف بڑی آرام سے تیار کر سکتے ہیں، جن میں ایک میراث کا مسئلہ کہ بھئی مجھے آدھا حصہ کیوں مل رہا ہے، کیا خرابی ہے مجھ میں اور میرے اپنے بھائی کے مقابلے میں، وہ کیوں ڈبل حصہ لے جا رہا ہے؟ کیا اس نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہے؟ قطعاً نہیں، وہ تو اپنی بیوی کے کہنے پہ آ کے باپ کو گھر سے بھی نکال چکا ہے۔ کیا وہ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ بیٹیوں کے والدین کو پتہ ہے کہ جو محبت بیٹیوں کے اپنے والدین سے ہوتی، شہزادی کونین کے حوالے سے مجھے اس کو موضوع بنانا تھا، لیکن شاید آج تو ممکن نہ ہو، کل کی مجلس میں بیٹیوں کو محبت زیادہ ہے، خدمت زیادہ ہے، اطاعت زیادہ ہے، پھر مجھے کیوں آدھا حصہ ملا؟ صرف اس لیے کہ میں عورت ہوں نا۔ اب اسی ایک شک کو استعمال کر کے شیطان مختلف طریقوں سے بہت بڑے طبقے کو اسلام کے خلاف کر دیتا۔ اس میں ایک مسئلہ طلاق کا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کا جب دل چاہے اٹھا کھڑا ہوا، اس نے کہا طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دی، وہ جو اس کی شرائط ہیں، اور ہم اتنی مجبوری میں اور پریشانی میں زندگی گزاریں لیکن کچھ بول نہیں سکتے۔ اچھا، یہ میرا آج کا موضوع ہے فی الحال، جو میرے دماغ میں بات ہے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس میں بھی ایک طریقہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم تو یہ ذہن میں خیال آتا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مرد کو مسئلہ نہ بھی پتہ ہو تو اس کے بعد طلاق کا اختیار ہے، عورت کو مسئلہ نہ پتہ ہو تو طلاق نہیں لے سکتی۔ خیر، تو اب شاہ ایران بھی ان میں سے ایک تھا جسے ایک طرف اپنی مقبولیت بڑھانا تھی، دوسری جانب اسلام کا خاتمہ کرنا تھا۔
تو اس نے قانون وہ بنا دیا کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے اسی طرح عورت کو بھی. بہت لمبی میں تفصیل میں چلا گیا, معذرت, جلدی سے نفس عنوان پہ آ جاؤں. تب امام خمینی کا فتویٰ اس وقت آیا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ غلط ہے. فتویٰ تو یہی ہے نا, پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی فلاں طریقے سے طلاق دی گئی, یہ صحیح ہے کہ غلط؟ کہا کہ غلط. یہ فتویٰ ہوتا ہے, یہ نصیحت نہیں ہے, یہ فتویٰ غلط. لیکن آگے انہوں نے جملہ بڑھا دیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ اسلام کی فیملی لائف یا خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے, جو اسلام کا بنیاد, جو اسلام کی بنیاد, جو اسلام ہے اس کا جو فاؤنڈیشن ہے. اب یہ اتنا بڑا ہال ہے, اتنی ساری خدمات ہیں اس کے اندر, بہت سے لوگوں کی, یہ سب اس کی ایک بنیاد ہوگی, اور وہ جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی یہ عمارت بھی مضبوط ہوگی, اور دنیا بھر کا یہی طریقہ. تو اب جو اسلام کی بنیاد ہے وہ خاندان ہے. چنانچہ پیغمبر کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کا اتنا شوقین ہے, اپنے کسی عیش و آرام کے لیے نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وہ پورے خاندان کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت شروع کرے, نماز, روزہ, قرآن, دعائیں, ذکر پروردگار, سجدے, یہ اسلام نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بتا یہ رہا ہوں کہ کیوں یہ فتوے میں لفظ آیا کہ یہ بنیاد ہے. جہاں خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کی جائے, وہ اس خاندانی نظام کو نہیں توڑا جا رہا, وہ اسلام کو توڑا جا رہا. اگر کوئی شخص اس بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچائے لیکن اس کی بنیادیں کھودنا شروع کر دے, ہے نا بہت سارے ایسے جانور جو بلڈنگ میں اوپر نظر نہیں آتے لیکن اندر ہی اندر بنیاد کھوکھلی کرتے ہیں اور بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. تو اب یہ جو ایک مسئلہ کہ اسلام میں خاندان کا نظام بہت اہم,